إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 113 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ نجم سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ نجم، نجم کا معنی ہے ستارے جو کہ آسمان میں چمکتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے مراد اس کی عظمت ہے، مراد ان کو بڑا کرنا ہے. اور یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی جائے. یہ صورت مکی صورت ہے، صورت نجم، اور مکی صورتوں کی طرح اس کا مضمون بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت کا بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کافروں کے جوابات، پہلی قوموں کی مثالیں. اور مکی صورتوں کے الفاظ بہت گہرے ہوتے ہیں، اور تاکہ اس میں ایک اعجاز، زیادہ سے زیادہ اعجاز بیان کیا جائے کہ قرآن مجید ایک معجز کلام ہے. تو شروع کرتے ہیں اس صورت کو، سورۃ النجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گرے. بعض مفسرین مراد لیتے ہیں کہ اس ستارے سے مراد ایک ثریا ستارہ ہے. جو ستاروں کا بارے میں معلومات رکھنے والے اس کو جانتے ہیں، اور وہ ستارہ ایسا ہے کہ عرب اس کو پوجا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھا کے کہا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کی قسم اٹھا رہا ہے ان ستاروں کے بھی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. لیکن واللہ اعلم، اذا ہوا کا معنی اس سے مراد سریا ستارہ لینا اور عرب اس کی پوجا کرتے ہوں، اس کی پھر قسم اٹھانا، یہ تھوڑا سا جوڑ نہیں بنتا. بہتر ہے کہ نجم کو مراد ستارہ عام لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو لیل اور شمس اور قمر کی قسم اٹھائی ہے، والشمس والقمر واللیل والضحا، تو اسی طرح اللہ نے والنجم کی قسم بھی اٹھائی ہے. لہذا اس سے ایسا کوئی ستارہ مراد ہے کہ عرب اس کی پوجا کرتے تھے اور اللہ نے اسی کی قسم اٹھائی ہے، تو ایسا تھوڑا سا مفہوم بعید ہے. یہاں پہ ایک اور بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا، نوٹ کریں اس بات کو. میں ان باتوں پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ اس کائنات کے اوپر غور کرنا، زمین و آسمان پہ، انسان کی پیدائش پہ، دن اور رات، سورج، چاند، ستارے، قرآن مجید کو اگر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 5 حصے بنائے جائیں، تو ایک حصہ ایسا ہے قرآن مجید کا جس میں اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. دیکھو یہ کیسے ہوا، دیکھو یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ کائنات کو عالم کہا جاتا ہے، عالم، رب العالمین. اور جب ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی تو وہاں ہمیں اس بات کا سمجھایا گیا تھا کہ عالم عربی میں اس میں اعلیٰ کا ایک وزن ہے. اس میں اعلیٰ کا مطلب ایک ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کچھ دوسرا کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ خاتم بولا جاتا ہے وہ مہر لگانے والے آلے کو، تو وہ والا سیم عالم ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. تو اس کائنات کے اوپر ایک غور و فکر، تدبر جو ہے، یہ ہر ایک اس انسان کے لیے لازم ہے جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے. سائنس کا ایک نظریہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے زمین کے اوپر بہت بڑے ڈائناسور جو ہیں وہ آباد تھے. پھر ایک ستارہ جو ہے، بکھرا ہوا ستارہ جو ہے، بڑی سپیڈ سے، لاکھوں میل پر آور کے حساب سے وہ زمین سے آ کے ٹکرایا اور زمین کی پلیٹیں آپس میں ہل گئیں
اور ہل کر موجودہ شکل میں آ کے ٹھہر گئی، اور اس پر جو جاندار تھے وہ اس وقت سارے کے سارے تباہ ہو گئے اور ختم ہو گئے، جس میں یہ ڈیناسور مخلوق بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارے مسلمان اس کی دلیل میں پیش کرتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ ذرا غور کیجئے گا، کیا یہ آیت اس کی دلیل بنتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ سائنس کا یہ نظریہ کس بنیاد پہ ہے؟ اتنے ہزاروں سال پیچھے کون سی چیز انہیں لے کے گئی؟ اور کیا ڈیناسور کی وہ ہڈیاں جو بنائی گئی ہیں، جو آج تک کھڑی ہیں میوزیم میں، اور وہ ہڈیاں جو صرف ایک ہی جگہ سے نکلی، وہیں سے نکلی ہیں بس؟ کیا کوئی ڈیناسور اس وقت زمین پہ ایسی جگہ پہ آباد نہیں تھے جو یہ ہمارا ایشیا کا علاقہ ہے، جس میں پاک و ہند ہے، جس میں عرب ہے، جس میں میڈل ایسٹ ہے فلاں؟ کیا وہ اسی جگہ سے نکالی گئی ہیں جہاں پہ جو ہے ان کا مقصود ہے؟ اس کا مطلب بات میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ نجم اذا ہوا، اس نظریہ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو نظریہ آج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اتنے ملین سال پہلے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شہاب ثاقب یا ایک ستارہ جو ہے وہ زمین سے آ کے ٹکرایا، اور وہ گویا کہ ستارہ گرا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ اللہ اس کی کوئی قسم اٹھا رہا ہے تو ایسا واللہ عالم کہنا بہت مشکل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک جرنل بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ ستارے جو ہوتے ہیں، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت یہ ستارے غائب ہوتے ہیں، گویا کہ غروب ہو جاتے ہیں۔ غروب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہوں سے چلے جاتے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی اتنی تیز آ جاتی ہے کہ اس بڑی روشنی کی میں چھوٹی روشن چیز نظر نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے عربی میں بولا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ لہذا اس آیت کو دلیل بنا کے وہ والا حادثہ ملین سال پہلے کے نظریہ قائم کیا ہوا، اور اسلام کے اندر اس کے لیے یہ دلیل بنانا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم اٹھا کے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب گرتا ہے، مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ، یہ تمہارا صاحب مخاطب ہے قرآن اس وقت کے سامنے لوگ جو اس وقت کے مشرکین تھے، لیکن ان کے ذریعے سے واسطہ ہو کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کوئی بھٹکا نہیں ہے، راستے سے ہٹا نہیں ہے، وَمَا غَوَى، اور نہ ہی وہ کسی ٹیڑھی راہ پہ چلا ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے، قسم ہے ستاروں کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بتانا اس بات کس لیے مناسب ہوگا کہ یہ جو ستارے ہیں، نوٹ کریں اس بات کو، آج کل ہم جو ہے ہمارے سامنے گوگل ارتھ ہے، اور ہم اس میں سے گوگل میپ ہے، اور اپنے لیے راستے بنا لیتے ہیں، ادھر جانا ادھر جانا فلاں جانا۔ اس کی بھی ایک حقیقت ایک دن انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ یہ سارا سسٹم بیسک کام کیسے کرتا ہے، اس کا بھی ایک وجہ ہے وہ بتایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ فی الحال جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عرب کے دور میں، یہ ستارے راستہ بتانے کے کام آتے تھے۔ سمندر میں جب کشتیاں چلتی تھیں تو ان کی سمت کا کیسے پتہ چلے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، کہاں کس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں، رخ کدھر ہے۔ رات کے وقت جو آسمان کے ستارے ہیں ان کو دیکھ کے راستے کا تعین ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آسمان کے ستارے ہزاروں لاکھوں سالوں سے جب سے ہم زمین دیکھ رہے ہیں، جب سے زمین پہ ہیں وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہی جگہ ہے، پتہ ہے یہ شمال کا وہ بڑا ستارہ ہے، یہ دب اکبر ہے، یہ دب اصغر ہے، فلاں فلاں۔ باقاعدہ آج کل چونکہ ہم روشنیوں میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے روشنیوں میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ستاروں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اگر کوئی انسان صاف آسمان پہ جائے، روشنیوں سے دور ہٹ کے جائے تو اور روزانہ اس میں رہا کرے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ستارہ وہ ستارہ وہ ستارہ فلاں سائڈ پہ ہے، اور اس سائڈ کی سمت دیکھ کے راستے متعین کیا کرتے تھے کہ سفر میں ادھر جانا ہے، سفر میں ادھر جانا ہے۔ جب ہم شام کی طرف جا رہے ہیں تو فلاں ستارے کی سمت میں چلتے رہیں گے تو ہم اس کو پہنچ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یمن کی طرف جانا ہے تو فلاں ستارے کو ٹارگٹ کر لو، اس پہ چلتے جاؤ، سیدھا وہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر فلاں ستارہ اس طرح باقاعدہ یعنی بتایا جاتا تھا راستوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مناسبت سے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، یعنی وہ چیز جس سے تم راستے بناتے ہو ان ستاروں سے، اور وہ ستارے جو ہے وہ غائب بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہارا یہ صاحب کسی راستے سے بھٹکا نہیں ہے، تمہارا یہ صاحب راستے سے علیحدہ نہیں ہوا،
کہ تم سمجھو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اسلام کی طرف جو لے کے جا رہا ہے، یہ تو ہمیں گمراہی کی طرف راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اس نے تو باپ اور بیٹے میں دشمنیاں ڈال دی ہیں، یہ تو یہ کر رہا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. وما غوا، اور نہ ہی وہ جو ہے کسی الٹی راستے پہ چلا ہے. یہ ایک مناسبت ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جو کہ ایک بہتر مناسبت ہے. واللہ اعلم بالصواب. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا صاحب جو ہے، آگے والنجم اذا ہوا، یہ قسم ہے. اس کا مقسم علیہ جس پہ قسم اٹھائی گئی وہ یہ ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کی، دلیل کی، کہ اللہ کے نبی کا فرمان نوٹ کریں، اللہ کے نبی کے بیان کردہ الفاظ بالواسطہ اللہ کے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن مجید میں بیان فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے وسیلے سے بھی بیان فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، اور وہ نہیں بولتا ہے، عن الهوى، عربی میں ہوا جو ہوتا ہے جس کے آخر میں واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ وہ والی ہوا نہیں ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے، وہ اس میں واو کے بعد الف کے بعد حمزہ آتا ہے. وہ اپنی خواہشات سے نہیں بات کرتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف اللہ کی وحی سے بولتے. بات کن کی ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. جو بھی بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں. لو جی یہ تو حدیث میں آ گیا، اس پہ عمل کرنا کون سی ضروری ہے، ہمیں تو قرآن لا کے دکھا دو. جو کہتے ہیں نا ہمیں قرآن لا کے دکھا دو، ان کو ایک جواب دے دو کہ قرآن کا قرآن ہونا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب ایک جو ہے پیکنگ میں بند کر کے جو ہے وہ ڈائریکٹ جبرائیل کے ذریعے زمین پہ بھیج دی تھی؟ کیا یہ کتاب فزیکل شکل میں آئی تھی؟ کس نے بتایا ہے کہ یہ آیات اللہ کی آیات ہیں؟ قرآن کا قرآن ہونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن ہے، کس نے بتایا ہے؟ اللہ الذی نزل الکتاب، یہ آیت کس نے بتائی ہے؟ قرآن کا قرآن ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتایا ہے. جب وہ چیز وحی کے ذریعے مانتے ہو، قرآن لا کے دو، تو نبی کے فرمان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور کیوں کہتے ہو یہ نبی کا فرمان ہے، فلاں ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ اللہ کا قرآن اپنی عظمت میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں یقیناً باقی چیزوں سے زیادہ ہے. اور یہ قرآن متعبد بھی تلاوہ ہے، یعنی اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. ایک حرف بولنے پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. یہ متعبد بھی تلاوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے، جو حدیث ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. ویسے پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لے کے اور جیسے قرآن کی تو ایسا نہیں ہے. ہاں ایک اجمالی طور پہ نیکی ہے، ثواب ہے. تو قرآن اور حدیث کے اس عظمت کے اعتبار سے میں مرتبے میں فرق ہے، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھ لیں، عمل کرنے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی چیز کو فرض ہو جائے، کسی چیز کا حرام ہو جانا، کسی چیز کا پاک ہونا، کسی چیز کا ناپاک ہونا، کسی چیز کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا، جب یہ قرآن کے اندر یہ تشریح اور یہ بنانے کے رول کی اسلام میں صلاحیت موجود ہے، تو یہی صلاحیت حدیث میں ہے. اگر قرآن کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے تو کسی دوسری چیز کو جو قرآن میں موجود نہیں ہے حدیث کی بنیاد پہ حرام ہو سکتی ہے. اگر قرآن کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے جو کہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، تو حدیث کسی اور چیز کو حلال کر سکتی ہے. یعنی قرآن اگر حلال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حدیث کے اندر بھی پاور ہے. اگر کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، کوئی چیز جائز اور ناجائز ہو سکتی ہے، تو عمل کرنے میں یہ برابر ہے. گویا کہ کسی عمل کی فرضیت، کسی کام کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے نا، تو کسی دوسری چیز کا فرض ہونا حدیث سے بھی ثابت ہو سکتا ہے. حدیث میں جتنا مرضی آرڈر آ جائے، آرڈر ہے یہ کرو، کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس سے فرض نہیں ثابت ہوتا. بھئی تمہیں کس نے جرت دی ہے؟ تمہیں کس نے پاور دی ہے کہ نبی کی بات آئے اور پھر ترازو لے کے تولنا شروع کر دو؟ یہ تو جی انہوں نے نرمی سے بولا تھا، یہ تو جی انہوں نے زور سے نہیں بولا تھا، جی یہ تو ایسے. کس نے جرت دی ہے کہ نبی کی بات کو ترازو میں تولا جائے؟ جب اللہ کا حکم ہے
یا نبی کا حکم ہے تو وہ بھی چیز فرض ہے اور وہ بھی چیز فرض ہے، اس کا چھوڑنا بھی حرام ہے اور اس کا چھوڑنا بھی حرام ہے۔ تو ان ہوا الا وحی یوحا میں اس بات کی طرف اشارہ واضح حکم ہے کہ نبی کا فرمان بھی اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، مزید عظمت، مزید مرتبہ آگے فرمایا علمہ شدید القوا، کس نے علم دیا ہے نبی کو، کس نے سکھایا ہے؟ علمہ، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے علم سکھایا، علمہ بلکہ شدید القوا، جو بڑی شدید طاقت والا ہے، وہ فرشتہ ہے اللہ کی مخلوق جبریل علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے معلومات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور انہیں سکھائی ہیں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پس وہ فرشتہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب سیدھا کھڑا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ فرشتہ اوپر والے افق میں تھا، آسمان، یہ آسمان جو نظر آتا ہے ہمیں اسے افق کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا اور ذرا افق کی طرف دیکھ لو تو وہ بلند آسمان میں تھا۔ کون؟ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ فرشتہ ثم دنا فتدلى، پھر وہ فرشتہ نزدیک ہوا اور نیچے ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پس وہ اس طرح کر کے قریب ہو گیا، قَابَ قَوْسَيْن، دو کمانوں کے درمیان جیسے فاصلہ ہوتا ہے، او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ یہ جو قوس ہوتی ہے، کمان جو ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ سائیڈوں پہ جہاں ڈوری باندھی ہوتی ہے یہ اس کے قوسین ہیں، یعنی لکڑی کو یوں آپ گھما لیں، یوں لکڑی اور اس کے یہ کنارہ اور یہ کنارہ، اس کنارے کے درمیان جو تندی باندھی ہوتی ہے یہ دو قوسین ہیں، جیسے اتنے قریب ہو گیا۔ اب میں یہاں پہ جو راجح تفسیر ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرشتہ جس کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس وحی کی اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، میں آیتوں کا ترجمہ کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد، کہ دل نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو بھی دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا اے لوگو تم نبی کے اس دیکھنے پہ شک کر رہے ہو، اس سے اختلاف کرتے ہو، افتمارون، جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے دوبارہ اس کو جسے پہلے دیکھا تھا اس کو دوبارہ دیکھا، کہاں پہ؟ عند سدرۃ المنتہا، وہ ایک سدرۃ المنتہا ہے جو چھٹے یا ساتویں آسمان سے درخت ہوتا ہے، جو بیری کا ایک درخت ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر اس طرح کر کے ہے، وہاں پہ بھی اس کو دوبارہ سے دیکھا۔ عندہا جنت المأوا، وہاں اس سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جنت المأوا ہے، وہ مأوا اس جنت کو بولا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا، وہ جنت وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی وہ جو سدرہ بیری کا درخت ہے اس پر اللہ کی رحمت، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے وہ یعنی اتنا نورانی چیزیں اس پر ڈھانپتی ہیں کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ما یغشی، جو چیز بھی اس پہ اوپر جو چھا جاتی ہے، اس سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ سے بھی دیکھا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا ما زاغ البصر، ما زاغ، نگاہ جو ہے کوئی بھٹکی نہیں تھی، یا نگاہ جو ہے کوئی حد سے بڑھ نہیں تھی، جو دیکھا وہی دیکھا۔ اب یہاں پہ ذرا اگلی آیت میں غور کیجئے، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اس پورے مضمون کی آخری آیت ہے، پورے چیپٹر کی جو پچھلی والی آیات میں بیان ہو رہا تھا، یہ آخری آیت ہے، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، البتہ تحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات دیکھی۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ نجم کی ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی۔ نمبر ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا، کہاں دیکھا؟ وہ افق میں، آسمان پہ، پھر وہ وہاں سے قریب ہوا، نزدیک آ گیا، اور پھر جو ہے وہ وحی کی گئی
اور پھر وہ اتنا قریب ہوا جیسے کہ ایک کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اتنا قریب ہو گیا. اور فرمایا کہ یہ بات سچی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خواب تھا بلکہ حقیقت ایسی ہے. پھر اسی کو دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا، وہ سدرۃ المنتہا جس پہ چھایا ہوتا ہے جو بھی رب کو منظور ہے. یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. ان آیات سے کیا یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ یہ آیات اس بات کی دلیل نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو اللہ کی نشانیاں بڑی ہیں یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات بڑی ہے، تو آنا چاہیے تھا لقد رأى ربہ. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ نہیں کہا کہ رب کو دیکھا، کیونکہ بڑی چیز تو رب ہونا چاہیے تھا. نتیجہ اور رزلٹ میں کلام کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. ان آیات کا صحیح معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو آسمان پہ دیکھا، مشرق اور مغرب تک چھائے ہوئے تھے، 600 پر تھے اور پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا. وہ جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے نازل ہوئے. پہلی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی ہے، جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب معراج کی رات میں 7واں آسمان کے اوپر گئے، وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دوبارہ وہاں پہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ساری معلومات سکھائیں. یہ ان آیات سے جو ظاہری مفہوم لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان آیات کو کھینچ تان کے معنی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور معراج کی رات میں ملاقات ہوئی تھی، اور اتنے قریب ہو گئے جیسے ایک کمان کی جو ہے ایک تیر اور وہ کمان دو کنارے ہوتے ہیں، اتنے قریب ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، اور وہاں جا کے ہم کلام ہوئے اور آمنے سامنے بیٹھ کر. ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں یہ روایت موجود ہے، فرماتی ہے اس شخص نے بہت بڑا جھوٹ بولا، فقد افترا علی اللہ کذبا، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى ربہ، اپنے رب کو دیکھا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ بھی روایت مسلم میں موجود ہے، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور انا اراہ، اللہ کی ذات نور ہے، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو یاد رکھ لیں، دنیا میں یہاں ہوتے ہوئے دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کچھ لوگوں نے ایسے جو ہے واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ پتہ نہیں کس کتاب میں. سنی سنائی باتیں ہیں، آگے پھیلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب طور پہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، تو اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جنت میں جا کے دیکھنا ہے، رب کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں نہیں. سورۃ نجم کی یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہونا، سکھانا، نیچے آنا، یہ ساری صفات فرشتے کی ہیں، فرشتہ ہے. اور آیت کا اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اگر رب کو دیکھا ہوتا تو یہاں پہ رب ہونا تھا بڑا، نشانیاں تو چھوٹی چیز ہے نا. چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا لقد رأى ربہ، اپنے رب کو دیکھا، لیکن یہاں پہ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. یہ ہے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کا صحیح معنی. آگے فرمایا، اب مضمون بدلتا ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ، ذرا دیکھو تم اپنے لات اور عزیٰ کو. لات ان کے معبود کا نام تھا، عزیٰ بھی ان کے عربوں کے معبود اور ان کی بتوں کا نام تھا. ومناۃ الثالثہ، اور تیسرا جو منات ہے اسے دیکھو. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے بیٹے ہو جائیں اور اس کے لیے بیٹیاں رہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بہت بڑی تقسیم ہے.
ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہوئے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان پہ کوئی دلیل نہیں نازل کی. یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما تهوى الانفس، اور جو ان کی خواہشات چاہتے ہیں. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، اور تحقیق ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لات، عزا، منات، یہ عربوں کے معبود. لات انہوں نے اللہ کا مؤنث بنایا ہوا تھا، اللہ، اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ اللات آخر میں. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو لات انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہ انہوں نے لات یلیتو سے یا لتا یلیتو سے بنایا ہوا تھا. اصل میں جو ہے وہ ایک شخص تھا، اور لتا یلیتو کا معنی ہوتا ہے ستو بنانا. ستو وہ جو گھول کے پانی میں پیا جاتا ہے، جس میں شکر ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ گھول کے ستو بنا کے پیا جاتا ہے. تو یہ شخص حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. پھر بڑا نیک تھا، فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا کے رکھ دیا، اور اس کا نام لات اس سے پڑا ہوا ہے. واللہ اعلم. بہرحال یہ ان کا معبود، انہوں نے ایک بت کا نام تھا عزا، عزیز کی مؤنث، اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز ہے، اس کا جو ہے اس سے اسم فاعل اعز، اور اعز سے عزا، کہ یہ جو عزا ہے وہ ایک بت کا نام تھا. اور اسی طرح منات جو ہے یہ بھی ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھا. فرمایا یہ تمہارے معبود کہاں سے آ گئے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کس نے بنایا ہے لات کو، عزا کو، منات کو؟ یہ جو یعنی پہلے دو ہیں لات اور عزا، اور تیسرا منات ہے. ان تینوں کو کس نے بنایا ہے؟ الکم الذکر. اچھا تم اپنے لیے تو بیٹے رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو. لات بھی مؤنث ہے، عزا بھی مؤنث ہے، منات بھی جو ہے وہ مؤنث ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو. یہ تو بڑی بری تقسیم ہے. اور لوگوں کچھ نہیں، یہ سب تمہارے اپنے گھڑے ہوئے جو تم اپنے بنا رہے ہو نا، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی دلیل نہیں ہے. آگے فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا ایسا ہے کہ انسان جو خواہش کرے وہ پورا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب کچھ پاور. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جہان بھی، وہ جہان بھی، آخرہ بھی، اور یہ پہلے والا بھی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور ذرا دیکھو آسمان پہ کتنے فرشتے اور بھی ہیں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ویرضا، اور راضی ہوگا. یاد رکھ لیں فرشتوں کی سفارش فرشتوں کی مرضی سے نہیں، بلکہ ان کی سفارش بھی اللہ کی اجازت سے، اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا ہو سکتا. آسمان کے جتنے فرشتے ہیں یہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا. آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہی لوگ ہیں جو یسمون الملائکہ، فرشتوں کا نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثی، کہ عورتوں کے نام کی طرح کہ یہ عورتیں ہیں، یہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. وما لهم به من علم، اور ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، مگر اپنے پاس سے جو گمان ہے اسی کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یاد رکھ لو جو گمان ہوتا ہے نا، جو سوچ اٹکل پچو اپنی سوچ سے لگانے ہوتے ہیں، یہ حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے ان لوگوں سے جو ہمارے ذکر سے اپنا منہ موڑتے ہیں. من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، اور وہ صرف دنیا چاہتا ہے، بس دنیا مجھے مل جائے، مرنا کیا ہے، قبر کیا ہے، کچھ غرض نہیں ہے. ایسے لوگ جنہیں کوئی غرض نہیں ہے ہماری آخرت کہاں ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، آگے کہاں جانا ہے. فرمایا ایسے لوگوں سے چھوڑیے، دفع کریں ایسے لوگوں کو جنہیں یہ کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، جنہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے. فرمایا ان لوگوں سے اعراض کیجئے، یہ صرف دنیا چاہتے ہیں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی انتہا صرف اتنی ہے کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے، ہم نے کھانا کہاں سے، ہم نے پیٹ کہاں سے بھرنا ہے، بس ان کا اتنا علم ہے، آگے انہیں
کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جا رہے ہیں، آخر کوئی مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا، بغیر مقصد کے تمہیں نہیں بنایا۔ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم، تیرا رب بخوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ زیادہ جانتا ہے کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ ان برے لوگوں کو بدلہ دیا جائے ان کے برے اعمال کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور بدلہ دیا جائے ان نیک لوگوں کا جنہوں نے احسنوا کیا، اچھائی کی۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا، اس کائنات کا سب مالک ہے، کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دے گا اور نیک لوگوں کو ان کی اچھائی کا اچھائی سے بدلہ دے گا۔ اور اے لوگو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، الذین وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے۔ دیکھیں دو چیزیں ذکر کی ہیں، اگرچہ فواحش کو بھی کبیرہ گناہ میں لایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ فاحشہ کی جمع ہے فواحش۔ فاحشہ کہتے ہیں وہ والے گناہ جو انسان قلت حیا، جس میں انسان کی حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ جو ہوتے ہیں بے شرمی کے گناہ، ان کو فواحشہ بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو لوگ یجتنبون بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، جیسے کوئی قتل ہے، جیسے کوئی شرک ہے، جیسے کوئی کفر ہے، اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے، چوری سے بچتے ہیں، شراب نوشی سے بچتے ہیں، جادو کرنے سے بچتے ہیں، جو کبائر الاثم ہے۔ اور ان کبائر الاثم میں بے حیائی، زنا، برائی کرنا بھی ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے لفظ بھی بول دیا، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی جو لوگ بچتے ہیں، الا اللمم سوائے لمم کے، تو ان کا یہ بڑے گناہوں سے بچنا، ان کا یہ بڑے گناہوں سے دور رہنا، یہ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے مغفرت دینے والا۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم تھے بچے اپنی ماں کے پیٹ میں۔ اجنہ جنین کی جمع ہے، جنین کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں جنین اور بچے تھے تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑے بنا کے نہ بیان کرو، اپنا خود جو ہے وہ منہ سے میاں مٹھو نہ بنو، اپنے جو ہے وہ تزکیہ نہ بیان کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ خود جانتا ہے کون متقی ہے۔ تو اپنی زبان سے کہو میں تو جی بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، تو اللہ خوب جانتا ہے، اپنے آپ کو یوں نہ بناتے رہو۔ اب اس آیت کی بنیاد پہ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لمم جو اس آیت میں بولا گیا ہے، ایسے گناہوں پہ بولا جاتا ہے جس میں انسان نے ارادہ کیا اور پھر وہ گناہ نہ کر سکا، کہ اگرچہ وہ یعنی لغزش ہے، ایک کمی ہے، ارادہ کیا لیکن کیا نہیں ہے، یا ایسے گناہ دیکھیں جس گناہ کے بارے میں اللہ نے جس گناہ سے منع کیا ہو یا اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، سیم بات ہے، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے۔ نمبر دو، اللہ یا اللہ کے رسول نے اس پہ سخت وعید کی ہو، ایسا گناہ کرنے والے کو یہ ہوگا، جہنم ہوگی، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جس پہ وعید آ جائے یا جس سے بچنے کا حکم آ جائے، جب اس چیز کو کیا جائے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اللہ کے حکم کی مخالفت یا اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے دیں، افعل، یہ کرو، اور پھر انسان کہ خیر ہے جی سنت ہے، یہ ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
جو اللہ کے نبی کے حکم سے نہیں سمجھے گا کہ یہ بات ہے تو اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس بارے میں بہت سارے محدثین نے، بہت سے لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں۔ الکبائر، امام ذہبی نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس میں کبیرہ گناہ کوئی 70 سے زیادہ گنوائے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا جو ان سے بچے گا اس انسان کے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اب چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھ لیا جائے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یاد رکھ لو، چھوٹا گناہ جو ہے نا، جب انسان بار بار کرتا رہتا ہے، بار بار اصرار کر رہا ہے، تو کوئی چھوٹا گناہ اصرار کرنے کی بنیاد پہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں کسی گناہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر کہوں فلاں والا گناہ چھوٹا گناہ ہے تو ہو سکتا ہے میری نظر میں چھوٹا ہو، اللہ کے ہاں وہ چھوٹا نہ ہو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، گرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب کسی کے سامنے مل کر اسے تھوڑے سے مسکراہٹ کے ساتھ مل لینا، اس کو بھی چھوٹا کام نہ سمجھنا۔ دوسری طرف فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقے میں کر کے کیوں نہ ہو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے۔ تو یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر بڑے گناہوں سے، اور بڑے گناہوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگری میں لایا۔ بھائی کبیرہ گناہ تو ہیں ہی ہیں، قتل ہے، اسی طرح چوری ہے، اسی طرح تہمت ہے، اسی طرح شراب نوشی ہے، جادوگری ہے، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اس میں فاحشہ اور بے حیائی کے جتنے بھی سٹیپس ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو۔ شیطان ڈائریکٹ آ کے برائی نہیں کراتا، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے نظروں سے، پھر باتوں سے، پھر جو ہے وہ فون پہ اور پیغامات پہ، اور پھر جا کے برائیاں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ فواحش، بے حیائی کے کام الگ سے ذکر کیے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو ان سے بچا لیتا ہے نا، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، فرمایا وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جو تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اجنہ جنین کی جمع ہے، جنین بولا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس پہ جنین بولتے ہیں۔ بیسک جنین کا معنی ہے پوشیدہ، چھپ جانا، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جنین بولا جاتا ہے۔ جنت کا معنی اس لیے بھی جنت بولا گیا، اس کا ایک معنی یہ کہ جو آنکھوں سے اجلے، اگرچہ جنت کا معنی باغ بھی ہے، لیکن جنت کا ایک وہ بھی معنی آتا ہے کہ جس سے یہ معنی لیا جاتا ہے کہ جس کو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں، وہ پردے میں ہے۔ اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں آتا، وہ جن، اور اس کا اپوزٹ، جیسے گرمی کے مقابلے میں سردی ہوتا ہے، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی ہوتی ہے، اور ایسے ہی گرم کے مقابلے میں ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہے۔ جن کا اپوزٹ ہے بشر۔ بشر کہتے ہیں یہ انسان، بشر جو ہے یہ اس کے جو چمڑا ہے یہ بشرا ہے، اس کو بشرا کہتے ہیں کہ اس سے انسان نظر آتا ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو جو ہے وہ اپنے کور میں لے رہی ہیں، یہ ہے بشر۔ اس کا اپوزٹ ہے جن۔ اور جو پاگل دیوانہ ہوتا ہے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ کیوں مجنون کہتے ہیں؟ کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہوتا ہے، اس کی عقل چھپ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جیم نون کا روٹ ورڈ ہے، جنن کا ہے، جس کا معنی ہے پوشیدہ، ماں کے پیٹ میں بچے کو جنین بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جو تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو جو ہے وہ مت اپنی تعریفیں اور اپنی ستائشیں اور اپنی جو ہے پاکیزگی مت بیان کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے، بات کوئی اور ہو رہی ہوگی اور وہ دنوانے اپنے آپ کو کہیں گے ہاں میں نے یہ کیا تھا، یار میں تو یہ اتنا بڑا کام کرتا ہوں، میں یہ ہوں۔ بھئی میں کیا کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی تعریفیں کر رہے ہو؟ یہ بہت سے لوگوں کے اندر اعجاب کی بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اور خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے۔ جہاں بھی عورت ہو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، انسان کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ جو کچھ ہوں وہ اللہ کے فضل سے ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے تو اپنے فضل سے، اللہ نے مجھے شکل و صورت دی ہے تو اپنے فضل سے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو اپنے فضل سے، اللہ نے مجھے طاقت اور قوت دی ہے تو اپنے فضل سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ
ہوا اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ پھر اللہ نے سمجھنے کے لیے فرمایا افرأیت الذی تولی، ذرا دیکھیے جو انسان منہ موڑتا ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور وہ جو ہے وہ تھوڑا دیتا ہے اور ہاتھ روک لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فرمایا جو لوگ منہ موڑ لے، اس سے کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے کسی کو کرنا، بلکہ یہ عام حکم ہے، اس سے کوئی خاص نہیں ہے کہ فلاں فلاں مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ مذمت کر رہا ہے ایسی صفات کی، جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور بات نہیں مانتے، اور دینے پہ آئے تو تھوڑا دیتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو۔ کیا سمجھتے ہیں ہم نے زیادہ دے دیا تو ہم فقیر ہو جائیں؟ فرمایا اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دینے کی بنیاد پہ وہ اس کے پاس کم ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ایسا انسان کے پاس۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا انہیں اس چیز کی خبر نہیں پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کیا تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہیں خبریں نہیں ملی ہیں، جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ پوری طرح وفا کی تھی۔ لہذا یاد رکھ لو، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قانون، قاعدہ، اصول ہے سورۃ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39 اور 40 کو یاد رکھ لیں۔ فرمایا اللہ تزرو، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن جب رب کے سامنے جائیں گے تو کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ تزر وازرۃ، سمجھو یار تھوڑے سے میرے گناہ زیادہ ہیں، تھوڑے سے تم لے لو اور تھوڑی سی نیکیاں مجھے دے دو، کوئی ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہے قانون؟ یہ ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف وہ ملتا ہے جو اس نے خود کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، یہ قانون ہے۔ شریعت کے اندر انسان کو کسی دوسرے کے عمل کا ثواب نہیں ملتا، کسی دوسرے کے گناہ کا گناہ نہیں ملتا۔ چاہے کوئی انسان 100 ذمہ داریاں لے لے، کوئی انسان کہے کہ بھائی میں تجھے اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں، جاؤ تو غلط کام کر لے، گناہ میرے ذمہ ہو گیا، تو کسی کے کہنے سے گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، اور کسی کے کہنے سے نیکی نہیں بدل جاتی ہے۔ ہاں الا سوائے اس کے کہ جو اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے 3 راستے ہیں۔ اس کی نیک اولاد جب اس کے بتائے ہوئے نیکیوں پہ چل رہی ہے تو ثواب والدین کو مل رہا ہے، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، اس نے کوئی رفاع عامہ کا کام کیا ہے تو ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہاں پہ تو پہنچتا ہے، یا یہ ہے کہ جس کی اجازت دے دی، ہاں فوت ہونے والے پہ کوئی فرض روزے تھے جس کا پیچھے والے کو پتہ ہے تو آپ اس کی طرف سے وہ فرض روزے رکھ سکتے ہیں، اور پتہ ہے کہ اس فوت ہونے والے پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن نہیں جا سکا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ اجازت موجود ہے، بس اس سے آگے اچھا جی ہمارے حق میں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں، وہ فوت ہونے والے ہمارے حق میں وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں، ہمارے حق میں وہ یہ بھی کرتے ہیں، یا ہم ان کو قرآن مجید پڑھ کے بخشنا شروع کر دیں، یا ہم ان کو جو ہے وہ 70,000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخش دیں، وہ جہنم میں بھی ہوئے تو اللہ نکال دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو مرضی پڑھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کریں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو جنت دے دے چاہے سے، لیکن یہ کہیں کہ اللہ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، میں 10 نفل 100 نفل پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب میرے نامہ اعمال کی بجائے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو، یا میرے ساتھ ان کے بھی نامہ اعمال میں ڈال دو، ایسا جائز نہیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ہاں مالی عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ، کسی کی مالی عبادات میں اس کی طرف سے صدقہ کرنا، اس کی طرف سے پیسے دینا، یہ آپ زندہ کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس اس وقت تنگی ہے، میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے یا میرے پاس زیور پڑا ہوا ہے، میں اپنے زیور کو نہیں توڑنا چاہتا ہے، نہیں اس کو سونے کو حصوں میں نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں یار میرا ہاتھ تنگ ہے، تو میری طرف سے زکوٰۃ دے دے، وہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، بھائی اتنی بنتی ہے، میں نے اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، بعد میں جا کے تو آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ دی تھی لہذا تم خلاص مجھے نہ دو، تو کیا میری طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی۔ مالی عبادات میں نیابت، نائب بنانا جائز ہوتا ہے زندگی میں بھی، اور مالی عبادات میں زندگی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے،
لیکن کیا زندہ انسان کہے کہ اچھا میں اپنی طرف سے نا ایک نوکر رکھ لیتا ہوں، میں اس کو ہر مہینے کی سیلری دیتا رہوں گا اور میں اس کو 20,000 25,000 50,000 جو ہے سیلری دیتا رہوں گا اور میں اس کو کہوں گا تم میری طرف سے نماز پڑھتا رہے، ایک اپنی پڑھ لیا کر ایک میری پڑھ لیا کر، تو جو میری پڑھنی نا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جو بدن کی عبادات ہیں، جس میں بدنی طور پہ نماز پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یا جس میں زبان بھی بدن کا حصہ ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دروشی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نیابت یعنی اپنی طرف سے کوئی اپنا اسسٹنٹ بنا کے اس سے کام کروا لینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، نائب بنانا اس میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے قرآن پڑھنا، کسی کے لیے دروشی پڑھنا، کسی کے لیے سورۃ یاسین پڑھنا، کسی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھنا، یہ ہمارے بزرگوں کو فوشدان کو پہنچتے جائے نہیں۔ قانون اصول یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بس وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ قانون ہے۔ مالی عبادات میں زندگی میں بھی اجازت ہے اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جو مال خرچ کر کے دینا ہے، بدن کی عبادت نہیں۔ ہاں اس بدنی عبادات میں حج عمرے کا استثناء کیا گیا، ہاں یہ اتنا کر سکتے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں یا باقی جو فرمایا اولاد کرتی ہے، اولاد کو چونکہ صحیح راستے پہ لگانے والے والدین ہیں، تو والدین نے چونکہ انہیں سیدھے راستے پہ لگایا ہے تو والدین کا عمل دخل ہے۔ اگر کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے تو ٹیچر نے محنت کی ہے نا، تو اسی محنت کا پھل اسے ملتا رہے گا جب تک وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ یا فوت ہونے والے نے اپنی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی قرآن مجید لگا کے رکھ دیے، فلاں کر دیے، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یا اس نے کوئی لوگوں کے فائدے کے لیے بڑا کام کر دیا، کوئی پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی راستہ بنا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو الغرض اس کے علاوہ قانون یہ ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن خوانی، یہ ختم، یہ فلاں، یہ چہلم، یہ دیلم، یہ فلاں اور فلاں، کوئی چیز حدیث میں جائز نہیں ہے۔ یہ سب بدعات ہے، یہ سب رسوم ہے، اس میں کبھی بھی کسی طرح ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا کہ یہ ثواب ان کو ملتا رہے۔ دیکھیں جو اس طرح کی یہ بھی مالی عبادت ہے، لیکن یہ خاص مالی عبادت ہے کہ قربانی کرنا، یہ بھی چونکہ ثابت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو فوت شدگان ہیں آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن صدقے کی خاص کیفیت جو قربانی ہے، یہ کہنا کہ ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے اولاد جب اپنے لیے قربانی کرے گی تو اس میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے والدین کو اور سب کو ثواب عطا فرمائے، یہ جائز ہے، لیکن الگ سے ان کے لیے کرنا یہ چیز نہیں ہے۔ ثم یجزاء الجزاء الاوفى، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، پورا صحیح طرح بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور رب کی طرف ہی فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور رب کی طرف ہی جا کے منتہا ہونا ہے، وہاں پر ہی پہنچنا ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور اسی اللہ نے ہی ہنسایا ہے، ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہ اللہ وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی اللہ نے ہی جوڑا بنایا ہے جس میں سے ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہے۔ من نطفہ، ایک نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے جو ہے وہ جا کے جوڑا بنا دیتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی اللہ کے ذمے ہے انہیں دوبارہ دوسری بار اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہ اللہ ہی ہے جو کسی کو غنی بناتا ہے اور کسی کو محتاج بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور اے لوگو وہ جو شعرا ستارہ ہے جس کو تم پوجتے ہو، اس کا رب بھی اللہ ہے، وہ کوئی رب نہیں ہے۔ شعرا ایک ستارہ ہے جس کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، فرمایا اس کا رب بھی اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہ قوم عاد جو پہلے گزری ہے اس کو بھی اسی نے ہلاک کیا تھا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی جو باقی نہیں رہے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے جو قوم نوح گزر چکی ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہی تھے ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی طرح الٹائی جانے والی بستیاں، وہ لوط علیہ السلام کی جو بستیاں الٹائی گئی تھیں، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر اس کے اوپر جو ہے
ڈالا گیا تھا، چھا گیا تھا، جو بھی چھایا تھا وہ بستیاں جب الٹائی گئی تھی، اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اور لوگوں رب کی کس کس نعمت کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے ڈرانے والے تھے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، قریب آنے والی، آ چکی ہے قریب، آ رہی ہے قریب قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ لیسا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کاشفہ ہٹانے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس قیامت کو روک سکتا۔ آفمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس حدیث یعنی قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ آفمن ھذا الحدیث، بار بار آیات میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن پہ بھی لفظ حدیث بولا جاتا ہے۔ آفامن ھذا الحدیث، کیا تم اس حدیث پہ تعجب میں پڑے ہو؟ ولا تبکون، تم ہنستے اور روتے نہیں ہو؟ وانتم سامدون، اور تم کھیل رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کو سجدہ کیا کرو اور اللہ کی عبادت بجا لاؤ۔ جی یہ تھی سورت نجم، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ایک مجمع میں بھی تلاوت کیا تھا، اور اس کے آخر میں سجدہ آتا ہے۔ اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا تو آپ کی تلاوت، یہ اس سورت کی تلاوت وہ کافر بھی سن رہے تھے، اور وہ اس کو سن کر وہ بھی سجدے میں چلے گئے تھے، سوائے ایک کافر کے جس نے بجائے سجدہ کرنے کے مٹی کو مٹھی میں اٹھا کے اپنے سر پہ لگا لیا تھا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے سورۃ انبیاء میں ایک بات کی تھی، اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته، اس آیت کے ضمن میں کہ شیطان کوشش کرتا ہے نبی کی بات کے اندر اپنی بات ڈلوا دے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی اس بات کو ختم کر دیتا ہے اور نبی کی بات وحی کو پورا ثابت رکھتا ہے۔ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں اس آیت کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ شیطان کو کسی کو جرت نہیں ہے کہ نبی کے اس بات وحی کے درمیان اپنی بات ایڈ کر سکے۔ جب اس صورت کے سجدہ کرنے پہ بعد میں مشرکین سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ان آیات کے اندر جب یہ کہا تھا نا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ جب انہوں نے کہا تھا تو اس کے دوران نبی نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک معبود ہے، غرانیق ہے، شفاعتہن لترتجا، اور ان کی جو شفاعت ہے اس کے بھی امید لگائی جا سکتی ہے۔ مشرکین نے کہا ہم نے یہ والا ٹکڑا سنا تھا، اس بنیاد پہ ہم نے سجدہ کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ والی روایت یا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جب سورت نجم کی مشرکین میں تلاوت کی گئی تھی اور مشرکین نے سجدہ کر لیا تھا، اگرچہ وہ غلطی میں ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے ایک شہرت پھیل گئی تھی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، وہاں تک افواہ چلی گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، سورت نجم نازل ہوئی ہے اور مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہاں سے بہت سارے مہاجرین واپس آئے، جب مکہ کے قریب پہنچے پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی اور غلط تھی، کہ مشرکین اسی عادت پہ ہیں، سارا مسلمان نہیں ہوا۔ پھر بہت سے لوگوں نے پناہ لے کے مکہ میں داخل ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت وہ صورت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مجمع میں بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے سورت قمر۔ سورت قمر بھی ایک مکی صورت ہے، اور اس میں قمر، چاند، اچھا چاند کیا ہے؟ سورج سے روشنی آتی ہے، تو چاند سے کیا آتا ہے؟ چاند سے روشنی نہیں آتی۔ کہتے ہیں چاند سے روشنی نہیں آتی ہے، چاند تو سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورت یونس میں کہا ہے کہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہتے ہیں اللہ نے شمس کو ضیاء کہا ہے جو روشنی دینے والا، اور چاند کو نورن کہا ہے راستہ دکھانے والا۔ تو کیا نور کو روشنی میں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا چاند روشنی نہیں دیتا ہے؟ اس کی کیا دیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں آسمان پہ چاند بھی روشن ہے، ہم تو دیکھتے ہیں ستارے بھی روشن ہیں۔ یہ سورج کی روشنی، جی زمین بھی اگر ہم فضا میں چلے جائیں اور زمین کو بھی دیکھیں تو زمین بھی سورج کی طرح چمکتی ہے،
بھائی یہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، ہم مٹی میں صحرا پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو چیز چمکتی ہوتی ہے اس کی چمک قریب زیادہ ہوتی ہے، دور جا کے کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر زمین چمکتی ہوتی تو نزدیک زیادہ چمکتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی، دور جا کے کم ہونی چاہیے تھی۔ اگر چاند چمکتا ہے اور چاند جو ہے سورج کی روشنی لے کر دکھا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ واللہ عالم ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ سورج جس سائڈ پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، چاند جب دوسری سائڈ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو چاند کی مخالفت سمت پہ روشنی ہوتی ہے، یعنی چاند کا جو ہلال ہے نا وہ سورج سے الٹ ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ۔ کبھی غور کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو اگر سورج کی روشنی لے کے آ رہا ہے تو اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ وہ اللہ نے خود بتایا قرآن مجید میں، اللہ نے چاند کی منزلیں رکھی، آج اتنا، کل اتنا، کل اتنا، پرسوں اتنا چمکنا ہے۔ اس لیے یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ چاند سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے، چاند خود ہی چمکتا ہے۔ سورت قمر مکی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں فرمایا ہے کہ چاند شق ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ کے مطالبے پہ، کافروں کے مطالبے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، جو چاند کے فزیکل 2 ٹکڑے ہوئے ہیں کہ پہاڑ حرا کے درمیان آدھا ٹکڑا اس سائڈ پہ تھا اور آدھا ٹکڑا اس سائڈ پہ دیکھا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ صحیح سند سے، متواتر سند سے ثابت ہے اور اشارہ ہے اس صورت میں اس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی ہے قیامت اور چاند بھی جو ہے وہ بھی شق ہو گیا ہے، یعنی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور یہ مشرک تو جب بھی کوئی نشانی آیت دیکھتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو لگاتار جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور یہ جھٹلاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وہ خبریں آ چکی ہیں جس کے اندر ڈانٹ ہے، جس کے اندر نصیحت ہے، یہ کی گئی ہے۔ ان کو فرمایا مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس میں نصیحتیں کی گئی، ان کے پاس ایسی خبریں آ گئی ہیں۔ حکمت بالغہ، بہت ہی کامل حکمت آ چکی ہے۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، کامل اور حکمت کی بات یہ ہے، لیکن ان کو نظر یعنی فرشتوں کا ڈرانا ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ لوگ جس روش پہ چل رہے ہیں انہیں نظر ڈرانے والے بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ انہیں ان سے اعراض کیجئے۔ یوم یدعو الداعی، وہ دن جب آئے گا جس دن پکارنے والا، بلانے والا بلائے گا، اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، ایک ایسی چیز کی طرف جو کہ ناگوار ہوگی۔ وہ اللہ کی طرف جب بلائے گا پتہ انہیں اس دن چلے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ، اس دن ان کی جو نگاہیں ہیں ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اپنے قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، جیسے کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں اس طرح کر نکل رہے ہوں گے۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ، پکارنے والے کی طرف جو ہے وہ جھکے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ يَقُولُ الْكَافِرُونَ، اس دن کافر کہیں گے هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، یہ ہے سخت دن ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اور ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور انہوں نے جو ہے انہیں کہا دیوانہ ہے اور انہیں جو ہے وہ جھڑکا۔ فَدَعَا رَبَّهُ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، دعا کی نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، مدد کیجئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ بِمَاءٍ، ایک پانی کے، ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے پانی کے ساتھ، منہمر جو نیچے کی طرف بہنے والا پانی تھا اس کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو وہ پانی جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ آ کے آپس میں مل گیا۔ آسمان کا پانی، زمین کا پانی، ایک ایسی معاملے پہ جس کا ایک مخصوص اندازہ لگا دیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا تھا
اس سیلاب سے زمین کے اوپر جتنے کوئی رہنے والے تھے سب کے سب تباہ ہو گئے تھے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، آسمان سے اوپر کیا ہے یا آسمان سے نچلی سائڈ پہ کیا ہے؟ واللہ عالم، وہ پانی ہے۔ آسمان پہ پانی ہے، جی ہاں، زمین کے نیچے بھی پانی ہے، آسمان کے اوپر بھی پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ، قرآن مجید میں فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ، جی ہاں پانی پہ، بھائی پانی۔ السماء، آسمان کو بولا جاتا ہے، سین کو الگ کر دیجئے، باقی کیا ہے؟ سما۔ ذرا یہ اسی آیت کو غور کر دیجئے جو ہمارے سامنے ہے، یہ جو السما ہے اس سے سین کو ہٹا دیجئے تو باقی کیا بچے گا؟ ماؤن، اور یہ جو ماؤن ہے اس کا بھی کیا معنی ہے؟ پانی۔ یہ دلیل نہیں ہے آسمان پہ، وہ اس کی اپنے دلائل الگ سے ہیں کہ آسمان کے اوپر بھی پانی ہے، زمین سے نیچے بھی پانی ہے۔ ہم ایک بلبلے کے اندر موجود ہیں جو کہ آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے، اور وہ آسمان کی چھت نے زمین کو ایک اس طرح کر کے چھتری کی شکل میں کور کیا ہوا ہے، اوپر بھی پانی ہے، نیچے بھی سب پانی ہے، اور اس بلبلے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو آسمان سے پانی کھول دیا، زمین کے نیچے سے بھی پانی کھل گیا، وہ ایک خاص جگہ پہ آ کے پانی مل گیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچا لیا۔ پھر وہ پانی کہاں گیا؟ اتنا زیادہ پانی۔ اب اگر کہیں کہ آسمان تو اتنا بڑا ہے اور زمین جو ہے وہ چھوٹا سا گول دائرہ ہے، یہ تو کیا ہے، سورج بھی سے اتنا بڑا ہے، بھائی تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ جو ہمیں میڈیا میں ایک کارٹونی شکل میں تصویریں بنا کے دکھائی جاتی ہیں موجودہ سولر سسٹم کی، ایسا نہیں ہے۔ آسمان سے اوپر پانی، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ، قرآن مجید کی آیت میں آ رہا ہے۔ زمین کے نیچے بھی پانی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے ہم نے پانی کے کھول دیے۔ بھائی اگر آسمان اتنا بڑا ہوتا جیسے آج کل ہمیں ایک سائنس بتا رہی ہے، سائنس نہیں کہنا چاہیے، سوری میں نے غلطی سے بول دیا، آج کل ناسا ہمیں بتا رہا ہے، سائنس نہیں بتا رہی، ناسا ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ ہم نے سائنس سمجھ لیا کہ وہ خاص ایک ادارے کا نام ہے۔ وہ ہمارے ہاں کوئی اور سائنس نہیں ہے جو اس کی طرف سے بنایا جائے وہ صحیح ہے غلط ہے، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی قرآن و حدیث کو اسی پہ پھیرنا چاہیے۔ نہیں، قرآن و حدیث اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اپنا ایک معنی رکھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولے گئے تھے جس کا پانی پورا زمین پہ آیا، زمین کے پانی کھولے گئے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، فَالْتَقَى، التقا، یلتقی کا معنی کیا ہے؟ مل جانا، آپس میں لقاء ہو جانا، ملاقات ہو جانا، پانی مل گیا آپس میں، ایک ایسے امر، ایک جگہ پہ آ کے جہاں پہ اندازہ کر لیا گیا تھا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس میں کشتیوں میں جو ہے وہ بچا لیا، اور وہ کشتی چل رہی تھی، فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہمارے حکم سے یہ جو ہے وہ سب کچھ ہم نے کیا۔ اللہ نے اس پانی کے اندر کشتی کو کیسے بچایا؟ اللہ قادر ہے، لیکن پانی آسمان سے بھی آیا اور پانی زمین سے بھی آیا، اور پانی آپس میں آ کے مل گیا تھا۔ آسمان سے اوپر بھی پانی ہے اور زمین سے نیچے بھی پانی ہے۔ ہم ایک بلبلے میں موجود ہیں، اور وہ بلبلہ جو ہے وہ اس کا آسمان چھت ہے، زمین فرش ہے، اوپر اور نیچے پانی ہے، اللہ کا عرش بھی پانی پہ ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام اور سسٹم اس طرح ہے۔ موجودہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے آسمان کے دروازے کھولے، زمین سے چشمے جو ہے وہ کھول دیے، اور پانی آ کے ایک جگہ پہ جمع ہوا۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا تختوں پہ، دسر جو تختے رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، یعنی وہ جو کشتی تھی تجری بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے وہ چل رہی تھی۔ یہ جزاء لمن کان کفر، یہ کشتی تھی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے مقابل میں یہ کشتی میں لوگوں کو بچایا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور اس معاملے کو یا اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت لینے والا ہے؟ یہ مدکر اصل میں مذکر ہے،
مذکر، تا جو باب افتعال کی ہے اس کو جو ہے وہ دال میں بدل دیا اور دال کا دال میں ادغام ہو جاتا ہے تو مدکر بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس معاملے کو یا اس کشتی کو نشانی کے طور پہ بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانے والے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں قرآن آتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے 18 قسم کے علوم چاہیے، اس میں آپ کو لغت آنی چاہیے، آپ کو نحو صرف آنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ بلاغت آنی چاہیے، آپ کو حدیث کا علم ہونا چاہیے، آپ کو روات کا علم ہونا چاہیے، آپ کو علم البلاغہ ہونا چاہیے، آپ کو علم البیان ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ منطق آنی چاہیے، پھر جا کے قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علم نہیں آتے تو آپ ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہوں نے بھی سیکھی جو بکریوں کو چراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان لوگوں نے بھی سمجھا جو صحرا سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے بھی سیکھا جو اونٹوں کے چرواہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے بھی سیکھا اس دور میں جا کے گھوما پھرا کرتے تھے، یعنی کوئی انہیں مہذب کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دنیا کی وہ قوم جس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی بات کو سمجھا۔ اور آج کا ایک سمجھدار کہتا ہے نہیں قرآن کو نہیں سمجھو، قرآن کو نہ پڑھو تو میں سمجھ نہیں آئے گی، قرآن بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں، ہم تھوڑے بڑے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کے سمجھنے کے لیے بھیجی گئی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، جس مرتبے میں آؤ ذرا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا جائے گا۔ کوئی ہے کسی بھی لینگویج کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت سی کتابیں، اب اگر انگریزی کو ہی بنا لیں تو پہلے اے بی سی کو جوڑ کر پھر اس کے ایک جو بچہ پلے گروپ سے انگلش پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کوئی 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد پھر جا کے اس کو ریڈنگ آرام سے آتی ہے۔ قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے۔ 50-60 سال کا بھی انسان جس نے کبھی کچھ نہیں پڑھنا آتا ہے، جس کو نام لکھنا بھی نہیں آتا ہے، آؤ اس کو ایک چھوٹا سا قاعدہ الف با تا کا پڑھا دو، وہ بھی فر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید اپنے پڑھنے میں آسان ہے، ویسا ہی قرآن مجید سمجھنے میں بھی آسان ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں وہ مثالیں جا کے اتنی بڑی نہیں کی ہیں۔ اچھا وہ اللہ جس نے ایٹم کو بنا دیا، وہ اللہ جس نے تمہارے دماغ میں وہ تھیوری ڈال دی ہے جس کے ذریعے تم نے جو ہے وہ آئی سی اور وہ جو ہے وہ بنا دیے، جس کے ذریعے تم نے طیارے بنا دیے، فلاں کر دیا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ اللہ وہ ہے جو دن اور رات کو لے کے آ رہا ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں جو ہے یہ انگور دیے، تمہیں جو ہے وہ سیب دیے، جس نے تمہیں کھجوریں دی، یعنی کیسی مثالیں دی جس سے چھوٹے سے چھوٹے عقل والا بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، لیکن پھر بھی جو ہے سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ بہت سارے اپنے آپ کو سکالر اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنے والے کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اس راز کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا نا تو ہندوستان سے کفر کا فتویٰ ان کے نام پر جاری ہوا تھا کہ اللہ کا راز انہوں نے کھول دیا۔ اصل میں یاد رکھ لیں ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف سمجھ لیا کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، جہاں برکت دینی ہے وہاں اسے لا کے رکھ دو، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے سمجھا ہے، عمل کے لیے تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، سارے معنی آتے ہیں ذکر میں، ذکر کرنا، پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے آ کے ذرا دیکھے تو صحیح۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار کہا ہے۔ آگے فرمایا کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ذرا غور کیجئے ان پر کیسا عذاب آیا اور ڈرانے والے کیسے تھے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ان پہ ہوا بھیجی تیز آندھی مسلسل ایک ایسے دن میں، فی یوم نحس جو اس وقت ان کے لیے منحوس دن تھا، مستمر جو لگاتار مسلسل ہوا چلتی رہی، 8 دن تھے اور 7 راتیں ان پر چلتی رہی تھی۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر پٹک رہی تھی، کانہم اعجاز نخل منقعر، جس طرح کے کھجور کے تنے کو زمین سے اکھیڑ کے پھینکا جاتا ہے، اس طرح کر کے انہیں جو ہے وہ اتنے لمبے لمبے قد والے تھے، اللہ نے ان کے سروں کو پٹک کے
پہاڑوں کے ساتھ مارا، اللہ نے ان کے جسموں سے ان کے سروں کو جدا کر دیا، اس طرح کر کے اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، دیکھیں میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے کیسے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دوبارہ سے سن لو، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی ڈرانے والے کو جھٹلایا تھا۔ فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه، ہم اپنے میں سے کسی ایک بشر کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، تب تو ہم ہو جائیں گے بڑی گمراہی میں، اپنے میں سے ایک کسی بشر کی بات مان لیں تو ہم تو بڑے ہی دیوانے اور بڑے ہی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا، اس پر ہمارے درمیان میں سے اس پر ذکر وہی آ گئی ہے۔ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا متکبر جھوٹا ہے۔ فرمایا سیعلمون غدن، اگلے دن کل پتہ چلے گا کون ہے کذاب الاشر، متکبر ہو کے جھٹلانے والا کون ہے۔ انا مرسل الناقہ، ہم نے ان کے لیے وہ بھیجی اونٹنی جو کہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ فرتقبہم واصطبر، ان کا انتظار کریں اور دیکھیں۔ ونبئہم، جب اونٹنی معجزہ ان کے لیے بھیجا گیا تھا تو کہا گیا تھا رب کا انتظار کرو، اور ان کو بتا دیا گیا تھا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، وہ چشمے جس سے وہ پانی پیتے تھے انہیں کہا گیا تھا اب اس چشمے سے ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن اونٹنی پیا کرے گی۔ اس دن فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضِرٍ، ہر ایک پینے والے کا جو ہے اس پہ وقت مقرر ہے جس پہ وہ حاضر ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے اس اونٹنی کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے۔ پھر کیسا عذاب تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے کیسے تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ایک ہی چیخ ان پر بھیجی، ایک ہی چیخ تھی جو ان پر جو ہے وہ بھیجی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی بھیجی۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضَرِ، وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اور کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا ہمارے رسولوں کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پہ پتھریں بھیجے تھے، پتھروں کی بارش کی تھی، سوائے آل لوط یعنی لوط علیہ السلام کے اولاد۔ نجیناہم بسحر، ہم نے سحری کے ٹائم انہیں نجات دے دی تھی۔ نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے بڑی نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرتا ہے ہم اسے ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہمارے اس پکڑ کا ڈرایا تھا انہوں نے ان کو۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے ڈرانے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور اختلاف کیا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں انہوں نے پھسلانا چاہا تھا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی اچک لی، ہم نے ان کی آنکھیں جو ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ہم نے ان کی آنکھیں بھی اندھی کر دی۔ فَذُوقُوا، چکھو میرے عذاب کو، اور کیسا تھا میرا جو ہے وہ ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح ہوتے ہی ان پہ عذاب آ گیا، وہ عذاب جو انہیں چھوڑنے والا نہیں تھا، انہیں پوری طرح روندنے والا تھا، ختم کرنے والا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکھو میرے عذاب کو اور میرے ان ڈرانے والوں کو دیکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اے امت مسلمہ، اے لوگوں جو بعد میں قرآن مجید کے پڑھنے والے ہو، اور تمہاری طرف تو یہ آسان کر کے بھیجا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں اس کو سیکھ رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کے طرف بھی ڈرانے والے بھیجے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، ہماری ساری آیات کا انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے انہیں ایسا پکڑا جیسے کسی طاقتور پکڑنے والے کا پکڑنا ہوتا ہے۔ اکفارکم، اور تمہارے کافر کیا ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے بری ہونا جو ہے وہ پہلی کتابوں میں کوئی لکھا ہوا ہے؟ یا تو تم ان سے بڑے ہو گئے ہو، یا تمہاری برات پہلی کتابوں میں لکھ کے آ گئی ہے؟ کچھ نہیں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ سیہزم الجمع، ان کے لشکر سارے کے سارے مغلوب ہو جائیں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا تھا۔ بل الساعۃ موعدہم، قیامت کا دن ہے جو ان کے ساتھ وعدہ ہے۔
وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، اور وہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، بڑا سخت ہے اور بڑا ہی کڑوا ہے، امر مرن سے ہے، بہت کڑوا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم اس دن عذاب میں ہوں گے، گمراہی میں اور عذاب میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن انہیں کھینچا جائے گا ان کے چہرے کے بل، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا چکھو جہنم کی اس عذاب کو، مزے سے اس سقر، سقر جہنم کا نام ہے، سقر کا مس اور اس کے عذاب کو ذرا چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اور اے لوگو ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے اور صحیح سے پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا، اور ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، جیسے آنکھ کا جھمکنا ہے، آنکھ کے جھمکنے کی طرح۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا کام کرنا پڑتا ہے، بڑا لشکر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، بڑی تیاری کرنی پڑتی، آنکھ کے جھمکنے کی طرح اور سب کچھ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تمہاری طرح کے کتنے لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، فرمایا ہر ایک چیز، ان کے اعمال جو بھی ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، اس دن یہ متقی اور پرہیزگار ہی لوگ ہوں گے جو کہ جنت میں جائیں گے، جہاں پہ نہریں بھی ہوں گی۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ، وہ ایک راستی یعنی ایک سچائی کی اور عزت کی جگہ ہے، بیٹھک ہے، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو قادر مطلق ہے۔ متقین وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے، وہاں جا کے رہیں گے، جو قادر مطلق بادشاہ کے پاس ایک سچی جگہ ہے، وہاں جا کے رہیں گے۔ اور لوگو یہ ہے سورت قمر، جس میں اللہ نے ایک بڑے سخت انداز سے، اور جیسے پیچھے سورت زاریات میں ہم نے پڑھا تھا، سورت قمر بھی ایک ایسی ہے، قمر آخر میں را ہے، تو اس کی آیات پہ غور کریں۔ مقتدر، نہر، مستطر، مدکر، زبر، بصر، سقر، آیات پہ غور کریں، اور سعر، دبر، زبر، مقتدر، نذر، 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 شکر، نذر، مدکر، محتضر، نذر، اشر، اس کی آیات کے آخر میں، سب کے آخر میں را 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 آ رہا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی بندہ ایسا کلام بنا کے دکھا دے، کوئی ایک بندہ لے کے آؤ جو آیات کو اس طرح کر کے کلام کو ٹکڑوں میں بنائے اور ہر ٹکڑے کا اینڈ را پہ ہو رہا ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، معجز ہے، جس میں الفاظوں کو بھی ایسے پرویا جاتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ بھی کوئی اور پرو نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت الرحمن۔ اللہ اکبر۔ سورت یاسین پہ میں نے کچھ باتیں کی تھی، کچھ لوگوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ انہیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ آج ان کے لیے یہ عجیب سی باتیں ہیں، وہ تو کب سے یہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہاں پہ سورت رحمان کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، یہ سورت اپنے معانی میں، یہ سورت رحمان کا تذکرہ ہے۔ سورت اللہ کے نام رحمان پہ مسموم اور نام ہے، یہ یقیناً عظمت ہے اس کا اور مرتبہ ہے، لیکن پڑھنے میں، لیکن یہ سورت اپنی طرف سے ثواب دینے میں کوئی خاص دوسری صورتوں سے الگ نہیں ہے۔ جیسے باقی صورتوں میں ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اسی طرح سورت الرحمن میں بھی ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صورت میں جو بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کہا ہے، لوگوں اور رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان سر کے بال سے لے کے نیچے پاؤں تک، اس کا پورا جسم، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ رب کی نعمت ہے۔ جس کائنات میں بس رہا ہے وہ رب کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورت مدنی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سورت کو مکی کہتے ہیں،
اور زیادہ راجح بھی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ سورت جنات پہ تلاوت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو یہ سورت سنائی، صحابہ خاموش رہے، فرمایا اے صحابہ تم سے بہتر تو جن تھے، انہوں نے اس سورت کو جیسے سنا تو جب بھی آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب میں کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی انسان سورت رحمان سن رہا ہو تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کے جواب میں لا بِشَيْءٍ رَبَّنَا نُكَذِّبُكَ فَلَكَ الْحَمْدُ یہ کہنا چاہیے۔ فرمایا یہ ہے اس صورت میں جو خاص ایک الگ امتیاز حیثیت رکھتی ہے، سورت رحمان اللہ کے نام سے ہے۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن کون ہے؟ وہ اللہ، وہ رحمان ہے۔ ہم سورت فاتحہ میں رحمان کا معنی پڑھ چکے ہیں کہ جس میں رحمت کی انتہا ہو جائے۔ اچھا یہ رحمت کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اگر شفقت محبت کی بہت بڑی مثال ہے تو ماں اور اس ماں کی اولاد ہوتی ہے، جس سے اوپر کوئی اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی ہمدرد ماں ہوتی ہے، اور ماں سے جو تعلق ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آیا ہے، اور اس جگہ کو عربی زبان میں رحم بولتے ہیں۔ ماں کا رحم، ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے گزارے ہیں تو جسم کے اس حصے کو رحم بولا جاتا ہے۔ اب اس سے تعلق کی وجہ سے جو اس تعلق ہوتا ہے اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں۔ صلہ کا معنی ملانا، رحم والے رشتے کو ملانا، تو اس کو صلہ رحمی بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ شفقت محبت پائی جاتی ہے، یہ ایک انسانوں کے اندر ہے۔ یہ پورا معنی یہ اپنے اتم درجے کے لحاظ سے شفقت اور محبت کا رشتہ جو ماں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ 70 ماں والی جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کسی حدیث میں الفاظ موجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث کسی صحیح روایت میں نہیں ہے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو وہ جو رشتہ ہے اس سے یہ عربی میں لفظ نکلا ہے، اور اللہ اس سے کہیں زیادہ رحمان ہے، جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا حد سے گزرنے والی رحمت اللہ کے پاس ہے۔ وہ رحمان، اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام رحمان بھی ہے۔ جو صفات ہیں وہ بعض دفعہ ہم کسی کو سننے والے کو بھی سمیع بول سکتے ہیں، کسی دیکھنے والے کو بصیر بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سمیع البصیر ہے، اور انسان اپنے لحاظ سے سمیع البصیر ہے، لیکن کسی کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے۔ جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو عبد الرحمن سے ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ کے ذاتی نام ہے، جو ذاتی نام ہے وہ صفات بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کا جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو رحمان بول دے۔ فرمایا الرحمن، کون ہے رحمان؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا وہ رحمان ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا وہ رحمان ہے۔ علمہ البیان، جس نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا، معافی ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ مخلوقات میں انسان کی طرح کے دوسرے جانور بھی، انسان بھی ایک جانور ہے جو ہڈی سے، گوشت سے اور خون سے بنا ہوا ہے، ایسے ہی دوسرے بھی بڑے جانور ہیں، لیکن کون جانور ہے جو انسان کی طرح بول سکتا ہے؟ کتنی بولیاں، ذرا زمین کے اوپر سب بولیوں کو، تمام لینگویج کو جمع کر لیں، انسان کی کتنی زبانیں ہیں، کیا کچھ ہے، وہ کس نے سکھایا؟ اس اللہ نے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اسی کے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب مقرر کیے ہیں۔ یہاں سے سورج چل رہا ہے، یہاں سے چاند چل رہا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اللہ کے آگے ستارے بھی اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔
کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو ان کے لائق ہے اس طرح کرتے ہیں۔ والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے، ووضع المیزان، اور اللہ نے میزان ترازو رکھا ہے اعمال کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انصاف رکھا ہے ہر ایک کے انسانوں کے اعمال وزنوں نے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور اے لوگو تم بھی وزن کرنے کے اندر زیادتی نہ کیا کرو، اس میں تجاوز نہ کیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، جب بھی وزن کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس وزن میں کمی نہ کیا کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے، وضع رکھا ہے مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں میوے ہیں، وَالنَّخْلِ، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، بڑے بڑے خوشوں والی، والحب، اور اناج ہے، ذو العصف والریحان، وہ اناج جس کا آگے بھوسا بنتا ہے، اور ریحان جو خوشبو والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو یہ سب کچھ کرنے والا جو رحمان ہے اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال، انسان کو پیدا کیا ایک کھڑکھڑانے والی مٹی سے، کل فخار، جیسے کہ مٹی آگ پہ پکا کے وہ مٹکے سے جو بنائے جاتے ہیں اس طرح کی مٹی جو خشک ہو کے کھڑکھڑانے والی ہو گئی، اللہ نے اس سے انسان کو بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ من مارج من نار، اور آگ کے شعلوں سے اللہ نے جنوں کو بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے جو مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ بھائی مشرق اور مغرب تو ایک ہے؟ نہیں، ایک نہیں ہے، یہاں تو رب نے دو مشرقین کہا، یہاں تو رب نے دو مغربین بولا ہے۔ ایک سے زیادہ مشرق ہے، ہاں ایک سے زیادہ مشرق، گرمیوں میں مشرق اور جگہ سے سورج نکلتا ہے، سردیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ پہ غروب ہوتا ہے، سردیوں میں اور جگہ پہ غروب ہوتا ہے، دن چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ وہ رب ہے جو ان تمام مشرقوں کا، سارے سال میں سورج کے نکلنے کی ڈیفرنٹ جگہ ہے اور سارے سال میں سورج کے غروب ہونے کی الگ الگ جگہ ہیں، ہر دن وہ کچھ آگے کچھ پیچھے ہوتا ہے، وہ سورج اور چاند کو چلا رہا ہے، مغرب اور مشرق بھی موو ہو رہی ہیں، تو وہ رب ہے ان تمام کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرج البحرین یلتقیان، وہ اللہ مرج البحرین چلانے والا ہے دو دریاؤں کا، ایک میٹھا اور کڑوا ہے، یا ایک جو ہے وہ گرم اور ٹھنڈا ہے، یا ایک جو ہے جو چشموں کا ہے اور ایک یعنی کھارا پانی۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ اس کے بارے میں یہی معنی کیا جائے کہ وہ فلاں فلاں جگہ پہ دو دریا اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک کا پانی گدلا ہے اور ایک کا پانی صاف ہے تو وہ جگہ مراد ہے، نہیں، یہ زمین کا پانی، سمندر کا پانی، زمین کا اوپر کا پانی، زمین کے نیچے کا پانی، بارش کا پانی، کھارا پانی، صاف پانی، یہ سب پانی چلانے والا وہ اللہ ہے۔ یلتقیان بینہما برزخ، ان کے درمیان میں پردہ ہے، کبھی کبھی سمندر کا اوپر کا پانی اور درجے کا، نیچے کا پانی اور درجے کا، درمیان میں ایک ایسا پردہ حائل ہے جو اسی اللہ نے کیا ہوا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دریاؤں سے کوئی ادھر کا میٹھا ہے یا کڑوا ہے، سب سے اللہ موتی نکال کے دیتا ہے۔ لؤلؤ والمرجان، اور یہ بھی مرجان بھی موتی ہیں، لؤلؤ بھی موتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے جو ہے وہ نکال کے دیتا ہے۔ موتی اور مونگے بھی اس کا معنی کیا گیا ہے مرجان کا، فرمایا یہ سب کچھ تمہیں رب دیتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت، اور اسی اللہ کے اختیار میں الجواری، وہ دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں بڑی بڑی، المنشآت اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ سمندر، وہ جہاز جو دریا میں چلنے والے ہیں، منشآت چلنے والے، جواری کے معنی بھی چلنے والے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کی وہ کشتیاں، وہ بھی اللہ چلا رہا ہے، یعنی اللہ کی ملکیت میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء ربنا نكذب فلك الحمد
کل من علیہا فان، ہر چیز کے اوپر فنا ہے، ختم ہو جانا ہے ہر چیز میں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرا رب جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو جلال بزرگی والا ہے، اکرام عزت والا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو باقی رہے گا. یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. یاد رکھ لے کہ وجہ بول کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف چہرہ مقصد ہے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کے چہرے کی ہم کوئی کیفیت، کوئی مثال، کوئی اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے، ایسا نہیں. ہاں اتنا ضرور اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا وجہ ہے، اللہ کی صفت وجہ یعنی چہرے کی صفت ہے. اللہ کا چہرہ کیسا ہے، کس طرح ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، باقی رہے گا تو اللہ کی ذات اور اللہ کا چہرہ رہے گا، وہ ذو الجلال والاکرام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے سب لوگ اسی سے مانگتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، ہر روز جیسے وہ چاہتا ہے، کسی کو کس حال میں رکھتا ہے، کسی کو کس حال میں رکھتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے ثقلین جو انسان و جن ہو، ہم تمہاری طرف ان قریب پوری طرح متوجہ ہوں گے. اللہ پہلے سے متوجہ ہے، لیکن ایک قیامت کا دن آئے گا جس دن جو ہے وہ حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ اس وقت جو ہے وہ سب جن و انسان کو جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ پوری طرح متوجہ ہو کہ ان کا جو ہے وہ حساب لے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور اے انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھ سکتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلو تو جاؤ، نکلو. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو مگر کسی سلطان یا پاور سے. لیکن وہ سلطان اور پاور کیا تمہارے پاس ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا وہ سلطان تمہارے پاس ہے جس سے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کے شعلے تم پہ برسائے جائیں گے. فلا تنتصران، اور تمہاری کوئی مدد کرنے نہیں کی جائے گی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہو. اگر نکلو گے اے انسانوں اور اے جنات، تم دونوں، یہ نہیں ہے کہ ہم راکٹ میں بیٹھ کے مارس پہ اور مریخ پہ پہنچ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہو. اگر کرو گے تو تمہارے اوپر شعلے پھینکے جائیں گے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات آسمان تک پہنچ جاتے، آسمان کے ساتھ لگ کر وہ جنات وہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور زمین میں آ کے پھر لوگوں کو بتاتے تھے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. کوئی ایک بات بتائی جاتی تھی اور آگے والے اس میں 100 باتیں اور ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے. تو ایسا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جنات کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو یہاں پہ کون سے کنارے ہیں زمین و آسمان پہ جس سے جنات اور انسان باہر نہیں نکل سکتے؟ اگر نکلو گے تو شعلے پھینکے جائیں. وہ کون سے ہیں؟ کیا موجودہ جو زمین کا غلاف بتایا جاتا ہے یہ ہے؟ نہیں. موجودہ دور میں جو ہمیں ایک سپیس کا نظریہ دیا گیا، ایک اتنی بڑی سپیس جس میں سفر ایک لائٹ ایئر سے ہوتا ہے، روشنی کے سالوں سے ہوتا ہے، اتنی بڑی سپیس ہے. بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ کائنات کا جو منظر ہمیں دکھایا جا رہا ویسا نہیں ہے. آسمان وہ نہیں ہے جو اتنا جتنا اونچا ہمیں دکھایا جا رہا ہے. آسمان قریب ہے، اتنا دور نہیں ہے، قریب ہے. جنات وہاں پہنچ جاتے تھے، خبریں سن کر نیچے بھی آتے تھے، باقاعدہ حدیث میں بتایا گیا ہے. اور یہ بھی ہے، نوٹ کریں اس بات کو، جنات ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹا، اور یہ پوری لائن لگا کے فرشتے آسمان تک جنات پہنچ جاتے تھے. آج کی سائنس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان یہ سپیس اتنی بڑی ہے
کہ جو ہم ستارے کی روشنی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ روشنی ہزاروں سال پہلے کی ہو سکتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جو آج ہمیں ستارہ نظر آ رہا ہو وہ ہزاروں سال پہلے ختم بھی ہو چکا ہو۔ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ کون دیکھ کے آیا تھا؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ سورج کی گرمائش زمین تک اور سورج کی دھوپ زمین تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے، مان لیا جی، لیکن فضا کے اندر، سپیس کے اندر سورج کی گرمی نہیں ہے۔ نوٹ کریں، سپیس کے اندر سورج کی گرمی نہیں، وہاں ٹھنڈک ہے، اور ایک رائے بتاتی وہاں تو بہت گرمی ہے، تو بھائی سیٹلائٹ اس گرمی میں سردی میں چل رہے ہیں، جو گرمی زمین پہ برداشت نہیں ہوتی وہاں پہ سیٹلائٹ پہ وہ برداشت ہو رہی ہوتی ہے جی۔ وہاں پہ ایسی آکسیجن نہیں ہے کہ جو گرمی اور گرمائش کو منتقل آگے کرتی ہے، تو سورج کی گرمی زمین پہ 8 منٹ میں کیسے آ گئی؟ کیا زمین اور سورج کے درمیان آکسیجن تھی؟ کچھ لینے تھی جو پہنچانے والی ہیں؟ کچھ نہیں۔ جو ہمیں نظریہ بتا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ زمین کے اقطار اور ہیں، آسمان کے اقطار اور ہیں، جو موجودہ ہمیں زمین کا قشر اور زمین کا جو وہ گیس کا ایک حولہ ہے وہ نہیں ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، وہ آسمان جس دن پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو پھر وہ ایک سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کا پوچھ کر نہیں پتا چلے گا، وہ پہلے سے پتا چل چکا ہوگا کیا کیا گناہ کیے ہیں، یہ نہیں کہ اس دن پوچھ کے پوچھا جائے گا کون کون سے گناہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اس دن مجرم اپنے چہروں کی وہ نشانیوں سے، حلیے سے پہچانے جا رہے ہوں گے، یہ ہے مجرم۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، انہیں جو ہے وہ ان کے یعنی ماتھے سے اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے ہیں۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا، اس جہنم میں گھومتے ہوں گے، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور اس گرم کھولتے ہوئے پانی میں جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگوں جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے دوہری جنت بنائی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دو جنتیں ایسی ہیں جس میں بہت ساری ٹہنیاں ہیں اور بہت ساری شاخیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دو جنتوں میں دو چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دو جنتوں میں ہر طرح کے میووں کے جوڑے ہیں، ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، متکئین، وہاں یہ جنتی ایسے ایسے فرشوں پہ جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر کے کپڑے، جن کے اوپر کے بچھونے جو ہیں وہ استبرق ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور ان جنتیوں کے قریب جو ہے وہ جو ان کے جنتیوں کے میوے ہوں گے وہ سامنے سامنے جھکے کھڑے ہوں گے، وہ جہاں بیٹھے وہیں پہ ٹہنی جھک کر سامنے آئی کھڑی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وہاں پہ ان خیموں میں، ان جنتوں میں نظریں جھکانے والیاں بھی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس ولا جان، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے اور جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ایسی ہوں گی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں، وہ حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کی تو بدلہ اچھائی میں ہی ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو اور بھی جو ہے وہ جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، جو بہت ساری سیاہ ہوں گی، بڑی سی دھیم، بہت گہری سیاہی ان کے اندر، یعنی بہت ہی زیادہ آرام دہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دو جنتوں میں بھی چشمے ہوں گے جو ابر رہے ہوں گے، اچھل رہے ہوں گے۔
فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان کے اندر بھی میوے، کھجورے اور انار ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، ان کے اندر بھی خوبصورت جو ہے حوریں ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، وہاں پہ وہ حوریں، وہ خوبصورت رنگوں والی حوریں ہوں گی جو خیموں کے اندر رہنے والیاں ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین وہ اپنے سبز مسندوں پہ، عمدہ فرشوں پہ، خضر کا معنی سبز، عبقری مطلب عمدہ اور خوبصورت فرشوں پہ جو ہے وہ متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء ربنا نکذبک فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، با برکت ہے تیرے رب کا نام، اسم ربک تیرے رب کا نام با برکت ہے، ذی الجلال والاکرام جو جلال والا ہے، جو عظمت والا ہے اور جس کا اکرام اور عزتیں ہیں. اسی اللہ کا، اسی کا رب کا نام ہے جو عظمت والا ہے. اور وہ نام کون سا شروع ہوا تھا سورت کے شروع میں؟ الرحمن، جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا. اور آخری آیت میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، با برکت ہے تیرے رب کا نام، وہ رب جو عزتوں والا ہے، وہ رب جو بزرگیوں والا ہے. اللہ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اوڑھنا، بچھونا اور اس پہ عمل کرنا اور سمجھنا، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.